السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبرستان ہے کہ قبرستان کے اندر دیوبند کے ایک مشہور مفتی طارق مسعود گئے ہیں اور وہاں پر جا کر دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر۔ اب ان سے جب کوئی اس بارے میں سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کیا مفتی صاحب قبرستان میں جا کر اور ہاتھ اٹھا کر کسی میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو یہ جناب والا سیدھا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان میں بھی گئے ہیں، قبرستان میں جا کر وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جناب والا جہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں وہاں پر اور جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی قبر پکی بنی ہوئی ہے۔ اور جب ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے کہ پکی قبریں جائز ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسی قبروں کو توڑ دیا جائے، ایسی قبروں کو پھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں، جسے میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جو اندر کی جو قبر ہوتی ہے وہ کچی ہی ہوتی ہے، پکی نہیں ہوتی ہے، وہ کچی ہی ہوتی ہے۔ اوپر سے آئٹ سائڈ سے اس کو پکا کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ہر کسی کی نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، وہ بھی اوپر سے، اندر سے نہیں، اندر سے وہ کچی ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے قبرستان میں جا کر یا ہم اپنے باپ داداؤں کی مثال دیں تو جناب والا آپ دیکھیں قبریں کہ سب کی کچی ہی ہے، مٹی کی ہے، کسی کی بھی پکی قبر نہیں۔ اور ہم بھی مریں گے تو ہماری قبریں بھی کچی ہی ہوں گی انشاءاللہ، پکی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ہم اللہ کے ولی نہیں ہے، گناہگار بندے ہیں۔ تو جس طریقے سے نارمل لوگوں کی قبر ہوتی ہے ایسے ہی ہماری بھی قبر ہوگی۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں، یہ جناب والا ایسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں تو یہ پکی قبر ہے، تو ان کو گھر والوں کو کہنا چاہیے تھا، پہلی بات تو یہاں دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو کام جائز نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حرام ہوگا، تو آپ ایک حرام کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ پکی قبروں کو توڑ دیا جائے، آپ پکی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کام ایک ہی ہے، لیکن اس کو آپ کرتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن کوئی عوام مسلمان کرتا ہے تو وہ حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ اپنی آڈینس کو، آپ اپنی قوم کو، آپ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا قبروں پہ جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے، اور آپ قبرستان بھی جا رہے ہیں اور قبرستان میں جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پکی قبروں کو توڑ دینا چاہیے، لیکن آپ پکی قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مختلف کیوں ہے؟ عوام کے لیے مسئلہ دوسرا ہے، آپ کے لیے مسئلہ دوسرا ہے۔ ابھی آپ ہی کے ایک علماء ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے یہ سارے کام کیے، اپنے بیٹے کی قبر پر پھول بھی ڈالے، اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی کی، اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے قرآن خوانی بھی کی، دعا بھی کی، تیجا بھی کیا، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی قبر کو پکا بھی کروا لیا ہے، لیکن آپ نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا ہے، اور آپ بھی کھڑے ہو کر یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب لوگ ہم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا آپ اختلاف والی باتیں کرتے ہیں، آپ قوم کو توڑنے والی بات کرتے ہیں، آپ قوم میں انتشار پھیلانے والی بات کرتے ہیں۔ بھائی ہم انتشار پھیلانے والی بات نہیں کرتے، ہم وہ کہتے ہیں کہ تم ایک فتویٰ دے رہے ہو کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن وہ آپ کام خود کر لیتے ہو، یہ کیسا دوگلاپن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ مسئلہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کا ذہن کمزور ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ جناب والا کوئی اور مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن آپ کا عمل کچھ اور بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ انتشار ہم نہیں، انتشار آپ پھیلا رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو حرام سمجھتے ہیں تو پھر اس کو کر کیوں رہے ہیں؟ اور جائز سمجھتے ہیں تو پھر حرام کا فتویٰ آپ کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو جناب والا بیٹا کبھی سالوں برسوں میں، مہینے میں، جمعے کے جمعے جو اپنے باپ کی قبر پہ بھولے بٹکے سے جا رہا ہے، اس کو آپ قبرستان جانے سے روک رہے ہیں، اس کو آپ قرآن پاک پڑھنے سے روک رہے ہیں، اس کو آپ کلام مجید کی تلاوت کرنے سے روک رہے ہیں۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے تو نہیں کہا قرآن پڑھو۔ بھائی قبرستان میں کوئی جاتا ہے تو وہاں جا کے کوئی گانے تھوڑی سنتا ہے، یا مووی کی اسکرپٹ تھوڑی لکھتا ہے، یا وہاں پر جا کے کوئی مووی کی کوئی سٹوری تھوڑی سناتا ہے وہاں جا کے۔ بھائی وہاں جا کے قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، وہاں جا کر درود شریف ہی پڑھے جاتے ہیں، وہاں جا کر کلمے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اچھا کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور چلو میں کہتا ہوں کہ آپ نے روک دیا تو پھر آپ خود اس کام کیوں کر رہے ہیں؟ اب ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا تو جناب والا یہ الٹی سیدھی تعویل دیتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جی ہمیں تو پتا ہے
کہ ہم تو مردے سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، عوام جو ہے وہ مردے سے مانگنے لگ جاتی ہے، اور جناب والا کئی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ دماغ میں نہ آ جائے کہ کہیں یہ اس قبر والے سے تو نہیں مانگ رہا۔ ارے میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ جو کسی قبر والے سے مانگے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں سے نجات دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں اور سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ تو آپ کے دماغ کا پھیر ہے، یہ تو آپ کی ذہن خراب ہے جو آپ نے ایسا سوچا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو اچھے کام سے روک رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف انہی باتوں سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ انتشار والی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے کمنٹس میں آگے کہتے ہیں کہ آپ تو مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہو۔ جناب والا تفریق ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں، ان کے مسئلے آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے تو یہی مسئلہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قبرستان نہیں جانا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے، پکی قبریں نہیں ہونا چاہیے، اور وہی سارے کام یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر انتشار کون پھیلا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ اسی لیے ہمارا ان لوگوں سے اختلاف ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو محفوظ رکھے کہ جو دوغلا پنا کرتے ہوں، کہ اپنی باری پہ کوئی اور مسئلہ رکھتے ہوں، لوگوں کو کچھ اور مسئلہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔